وجہ ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے، ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہم جو مصطفیٰ کے دیے ہوئے راستوں سے بھٹک گئے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے ہم تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم اس ڈگر پہ چل رہی ہے کہ اگر کہو تو باتیں کڑوی لگتی ہیں، مگر سچی بات ہے کہ باتیں اور مشورہ منہ پہ کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ جو منہ دیکھ کے میٹھی بات کہہ جاتا ہے وہ دوست نہیں، آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ جو بات سچی منہ پہ کہہ جائے وقتی طور پہ کڑوی لگتی ہے، لیکن برسوں تک وہ بات بڑی اچھی لگا کرتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ امید لے کے نہ بیٹھے کہ یہ ہماری چاپلوسی کر کے جائے گا، یہ ہمیں راضی کر کے جائے گا۔ ہمیں آپ کی رضا اور ناراضگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری تو اتنی فکر رہتی ہے کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا مصطفیٰ نہیں روٹھنا چاہیے، حضور نہیں روٹھنے چاہیے، اور یہی کوشش سب کی رہنی چاہیے۔ کمیٹی والوں سے کہوں گا یہ مت سوچنا کہ جلسہ دھڑلے سے چلے، لوگ کہیں واہ بھی مزہ آ گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ ان کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں بنتا ہے، مزہ تو تب ہے جب مدینے والا کہہ دے تمہارا آنا کامیاب ہو۔ تو کسی کی فکر نہ کر کے حضور کی فکر کرنی ہے، حضور کی فکر کرنی ہے۔ کڑوی سچائی یہ ہے ہماری روش خراب ہو گئی ہے، ہمارے طریقے بگڑ گئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے آج نہ ہمارے مقدمات کو لڑنے کے لیے ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ بہت غور سے میری بات، آج ہمارے مقدموں کی پیروی کرنے کے لیے ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ آج ہمارے موقف کو کوٹ میں رکھنے کے لیے ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر کے گاؤں کی چوکیداری تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کچھ بھی مضبوط نہیں کیا۔ میں آج الیکشن لڑانے نہیں آیا، میں کسی کا پرچار کرنے نہیں آیا، اگر آیا ہوں تو مدینے والے کے دین کا پرچار کرنے آیا، صرف حضور کے دین کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری قوم کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے جج ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے آئی ایس ہیں، کتنے آئی پی ایس ہیں، کتنے ہماری قوم کے اندر ایم بی بی ایس موجود ہیں؟ کوئی نہیں۔ ابھی تلاش کرنے لگو نا، ہر محلے میں مزار کا ایک مجادر مل جائے گا، ہر بستی کے اندر ایک چادریں خریدنے اور بیچنے والا مل جائے گا، ہر بستی کے اندر اگربتی کا سوداگر مل سکتا ہے، لیکن قوم کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیم سے زیادہ، مدرسوں سے زیادہ، اسکول سے زیادہ سارا فوکس اپنا مزاروں کے گنبد پہ لگا رکھا۔ ہماری مسجدوں میں جلانے کے لیے چراغ نہیں ہے اور مزاروں کے گنبد 10 لاکھ کے بن رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہمیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہو میں کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں تو سنو، میں تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں۔ میں کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، البتہ اگر بات کرتا ہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی چادر مسلک اعلیٰ حضرت کے زد میں آتی ہے، کس کا مزار مسلک اعلیٰ حضرت کے زد میں آتا ہے۔ بس اپنی تو یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں جانتے بھی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت۔ نوجوانوں میں کمیٹی والوں کو سلام کرتا ہوں، کم سے کم یہ سال میں ایک محفل سجا تو لیتے ہیں ایسی جس میں اللہ رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی نوجوان ہے اور وہ بھی نوجوان ہے۔ جیسی عرس کی تاریخ قریب آتی ہے، ہاتھ میں ڈائری لے کر کے، سلپ لے کر کے گلی گلی گھوم کے کہتے ہیں چندہ دو، کیا ہونا کا قوال آ رہے ہیں، کیا ہوگا کا مقابلہ ہوگا، قوالی ہوگی۔ مقابلہ کس سے؟ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، جبائیوں سے، چکرالویوں سے، اہل حدیث سے، کس سے؟ کہا نہیں یہ خاتون آئے گی،
اس سے مقابلہ ہوگا. میں کہتا ہوں تیری غیرت کو آگ نہیں لگ گئی؟ مقابلہ مرد ہو کے عورت سے کرنے کی بات کرتا ہے. اور یہ ایسی ہماری قوم کے بگڑے ہوئے نوجوان جو صرف ایک رات کی ذہنی عیاشی کے لیے کئی لاکھ میں آگ لگاتے ہیں. کئی لاکھ میں ایک طرف ناچنے والا بیٹھا ہے, دوسرے طرف ناچنے والی بیٹھی ہے, اور سامنے امیر زادے ٹیبل لگا کے نوٹوں کی گٹیاں لگا کے بیٹھتے ہیں. چند ادھر بیٹھ جاتے ہیں, چند ادھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ادھر والا اگر جیتتا ہے تو ادھر کی پارٹی اٹھ کے پیسہ لڑاتی ہے, ادھر والی اگر جیتتی ہے تو ادھر کے یاشیت رکھنے والے نوجوان پیسوں میں آگ لگایا کرتے ہیں. ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کون سی قوم اتنی برباد ہے جو نچنیوں ڈھولک والوں پر آج اپنی دولت کو آگ لگا رکھی ہے؟ اگر تمہیں پیسہ لٹانے کا شوق ہے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا, تیری بستی کے اندر کتنے پڑھنے والے ہیں جو شہید بھی ہیں, قابل بھی ہیں, لیکن غربت آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے, جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن فقیری آگے نہیں بڑھنے دیتی. اگر خدا نے تجھے دولت دی ہے تو عیاشوں پہ پیسے نہ لگاؤ, نچنیوں پہ مت لگاؤ, اس پیسے کو اٹھاؤ غریب کی تعلیم پہ لگا دو. اگر وہ قابل بن گیا اور اس کرسی پہ بیٹھے گا ہوگا ہندوستانی نظام مدینے والے مصطفیٰ کا نظر آنے. ہاں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام اسلام, علامہ مفتی حماد عبداللہ مراد آباد. سمجھ رہے میری بات؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور سنیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ ہے, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے یہ سنیں. کچھ دن پہلے ایک بات سنی کہ بھائی 70 گز کی چادر لے کر کے 300 عاشق اجمیر چلے ہیں پیدل. سمجھ گئے میری بات؟ 70 گز کی چادر 300 عاشق لے کے چلے. ہم نے سوچا پھر تو ساری تہجد گزار ہوں گے, روزہ رکھ کے چلے ہوں گے, سب کے چہروں پہ دھاڑیاں ہوں گی, قدم قدم پہ سجدے لٹاتے جا رہے ہوں گے کیونکہ پیدل جا رہے ہیں اجمیر شریف. لیکن جب پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ گھر سے لے کر اجمیر شریف تک ایک سجدہ نہیں کیا, اور جتنے چادروں کے نیچے تھے کسی کے چہرے پہ داڑھی تک نہیں تھی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر رب ناراض ہوگا تو کوئی مزار والا تم سے راضی نہیں ہو سکتا. کوئی مزار والا راضی نہیں ہوگا. حالات دیکھو, اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں مزار شریف پہ کہ اگر پھول لے کے آپ چلے جاؤ تو یوں پھینکنا پڑتا ہے, یوں 200 چادریں چڑھی پڑی. صبح سے شام تک 900 چادریں چڑھ گئی. باہر جو دکانیں رکھے بیٹھے انہیں بھی دوپٹوں کے سوا کچھ بیچنا نہیں آتا. یہ کڑوی سچائی ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جس مزار پہ پہلے سے چادر چڑھی ہو اس مزار پہ دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس مزار پہ دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. تم نے 300 چادریں ایک مزار پہ چڑھا دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب تم مزاروں پہ ایک چادر کے علاوہ چادر لے کے جا رہے تھے کیا تمہیں غریب کا پھٹا ہوا دوپٹہ دکھائی نہیں دیا؟ کیا تمہیں بیوہ کے بدن پہ لگے ہوئے پیبندوں پہ تمہاری نگاہ نہیں گئی؟ اگر تمہیں خرچ ہی کرنا تھا کپڑے کے نام پہ تو ایک جوڑا خریدتے, مجاہد ملت کی چوکھٹ پہ آتے, حافظ ملت کی چوکھٹ پہ جاتے, اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جاتے اور جا کے کہتے بریلی والے تیرے نام سے ایک جوڑا خریدا ہے اور یہ بیوہ کو جا کر کے دوں گا. خدا کی قسم اگر مزار والے کی طرف سے وہ جوڑا اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دیتے, مزار والا بھی راضی ہو جاتا اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا. خدا کی قسم, پھر دیکھو اللہ کتنا راضی ہوگا, دیکھو اللہ کتنا راضی ہوگا. مزہ تب نہیں آتا جب بچا ہوا کسی کو کھلایا جائے, مزہ تب آتا ہے جب اپنے آگے کا اٹھا کے کسی کو کھلایا جائے.
اپنے آگے کا اٹھا کے جب کسی کو دو پھر دیکھو خدا کتنا راضی ہوتا ہے، خدا کتنا راضی ہوتا ہے۔ چاچے صاحب سیدھی سی بات، لی چادر جا کے چلاتی، لی چادر جا کے چلاتی، لی چادر جا کے چلاتی۔ اور پیروں کا بھی سارا دھیان جو ہے نا سارا ہی چادروں پہ لگا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ میں ان پیروں کی بات نہیں کرتا جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم ہے، لیکن ان پیروں کی بات ضرور کروں گا جو پکے دنیا دار لٹیرے بنے بیٹھے۔ خود آنکھوں سے دیکھیے، میں نشاندہی نہیں کروں گا کون کیسا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم دی، آنکھیں بھی دی ہے، روٹی کھاتا کوئی گھاس نہیں کھاتا یہاں پر، خود پتہ چل جائے گا، خود پتہ چل جائے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، سنیں ذرا توجہ سے، بہت غور سے سنیے۔ نور بھائی، مرد قلندر، آل نبی اولاد علی، رئیس الاختیار سرکار اویس مصطفیٰ واسطی ذوالگرامی دامہ ظلہ العالی، یہ وہ ذات ہے کہ تاج الشریعہ کا علاج بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تاج الشریعہ کا علاج، سرکار امین میاں کا علاج، تمام بڑی ہستیوں کا علاج، رئیس الاختیار سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامہ ظلہ العالی ذوالگرامی اطال اللہ عمرہ، یہ آج علاج فرماتے ہیں، آج بھی لوگوں کا علاج۔ اور میں تمہیں بتاؤں ان کی بات سنے نور بھائی، بڑی پیاری بات، اس دن بات چلنے لگی، سنے بہت غور سے، یہ مت سوچنا یہ جنت بانٹنے آیا ہے، البتہ جنت بانٹنے تو نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ کا کردار بانٹنے ضرور آیا، حضور کا کردار بانٹنے آیا۔ فرمانے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مولانا لوگ بڑی بڑی تکلیفوں میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی، پھر فرمانے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بڑا غریب آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت بڑا غریب ہوں، دوسرے کی زمین پہ چھپر ڈال کے ٹین ڈال کے رہا، دوسرے کی زمین پہ۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے کہا پھر کیوں آیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس کی زمین پہ رہ رہا تھا نا، اب اس نے نا یہ کہا ہے میری جگہ خالی کر دو، اتنا غریب ہوں کہ گزارے مشکل سے ہوتے ہیں، میں وہاں سے جاؤں گا تو جگہ کہاں ملے گی؟ سنیں اختر رضا بھائی، جگہ کہاں ملے گی؟ کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے وہ جو زمین ہے نا وہ آپ کے مرید کی زمین ہے، آپ کہہ دیں گے تو مجھے رہنے دے گا وہ۔ حضرت نے بلا لیا اس کو اور بلا کے فرمانے لگے ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری زمین میں رہتا ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے، اتنا غریب ہے کہ پھیری کر کے بچے پال رہا ہے اور تمہیں 100 روپے مہینہ بھی نہ یہ کرائے کا دیتا۔ یہ 25-26 سال پرانی بات ہو گئی۔ کتنے سال پرانی؟ 25-26 سال پرانی بات ہو گئی۔ کہنے لگے تم اس کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت جی ہمیں پتہ ہے بڑا غریب ہے، کبھی کبھی ہم اس کی مہینے کا بھی خرچ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے، جگہ کم ہے، مکان تو بنانا پڑے گا نا۔ فرمانے لگے یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور مجھ سے آ کے کہنے لگے حضرت ایک تمنا ہے۔ کہتے میں نے کہا کیا؟ کہ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں آپ ہماری طرف سے عمرہ کرنے چلے جائیں، ہماری طرف سے عمرہ کرنے چلے جائیں۔ آپ فرمانے لگے کتنا خرچہ آئے گا عمرے میں؟ انہوں نے کہا کہ 35-36 ہزار، اس وقت اتنی لگتا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے سنو تم اس لیے عمرہ کرانا چاہ رہے ہو نا تاکہ میں خوش رہوں تم سے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمانے لگے پھر ایک کام کرو، مجھے عمرے پہ نہ بھیجو، جو پیسہ میرے عمرے کے لیے لگانا چاہتے ہو نا، یہ غریب بیٹھا ہے، اس پیسے کی اسے زمین خریدوا دی جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام۔ دیکھیں آپ اللہ والوں کو، کہتے ہیں جو پیسے سے مجھے عمرہ بھیجنا چاہ رہے ہو نا، اس پیسے سے اسے زمین خریدوا دو، اسے خریدوا دو زمین۔ فرماتے ہیں آپ کہ وہ اتنا کمزور تھا، اس کی سانس بھی کھڑ رہی تھی جب بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ لوگ اٹھے، وہ مسکرا کے کہنے لگے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ وہ انہی میں سے کوئی اپنا ٹیم بھی کرتا تھا، 16,000 میں اس کے مکان کی زمین ہو گئی۔ سبحان اللہ، 16,000 کی زمین، اور باقی کے جو 20,000 بچے اس سے اینٹ منگا کر کے دیواریں کھڑی کرا کے ٹین ڈال کے چھت ڈلوا دی گئی۔ فرماتے ہیں جب کچھ دن کے بعد وہ پلٹ کے آیا، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کمزور ہو گیا ہے۔ جب مسکراتا ہوا
کہا لوگوں دیکھو تو صحیح، کیا میرے مدینے جانے سے حضور اتنے راضی ہو جاتے جتنے اس غریب کے مسکرانے سے راضی ہو گئے؟ لاجواب، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسے کام کیا کرو، اور انہیں کہا جاتا ہے اصل خانقاہوں کے رکھوالے۔ یہ لوگ ہیں جو کھایا نہیں کرتے، لٹایا کرتے ہیں، لٹایا کرتے ہیں۔ ایک جگہ گیا، وہ کہہ رہا ذرا بتائیے پیر کا ادب کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا آپ کو تقریر اسی پہ کرنی ہے، پیرا مریدی پہ۔ میں نے کہا لوٹ کم لگی ہے، زمینیں بھی نام کرا لو ان کی اور چھوڑ دو انہیں جیبیں کاٹنے کے لیے۔ نادان تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انہیں پیر کا رشتہ بتایا جائے؟ یہ کہے کہ انہیں رب اور بندے کا رشتہ بتایا جائے، انہیں رسول اور امتی کا رشتہ بتایا جائے۔ جب امتی اور غلام کا رشتہ مضبوط ہوگا، بندے اور خدا کا رشتہ مضبوط ہوگا، پھر خدا کی قسم اگر یہ خدا کو یاد رکھیں گے تو پھر خدا سے ملانے والے کو بھی یاد رکھیں گے۔ لیکن مزاجی الگ ہو گیا، مزاجی الگ ہو گیا۔ آج تو سارا زور اس پہ ہی، آؤ بھائی امت بننا اس سال کلش چڑھنا اس میں، اس بار پینٹ ہونا اس میں۔ کب تک اسی کو سجاتے رہو گے یار؟ میں مزاروں کا مخالف نہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی تو سوچو نا، آگے بڑھ کے بھی سوچو۔ اور اتنے سارے مزار ہو گئے ہیں، ہر گلی میں ایک مزار ہے، کوئی بھی مر جا رہا سیدھا مزار بن رہا ہے۔ پتنگے شاہ، بھلنگے شاہ، نچنے شاہ، ننگے شاہ، بھنگے شاہ، سبھی کے مزار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سب کے مزار نہ بنایا کرو، نیک لوگوں کے مزار بنایا کرو، ولیوں کے مزار بنایا کرو۔ اتنی کثرت سے مزار بنیں گے تو پھر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے 365 دن ہماری گلیوں میں میلے ہی لگتے رہے، بے مطلب کے میلے، بے مطلب کے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی کھینچی چلی جا رہی ہیں، ہاں نا؟ مرد کم ہے میلوں میں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اور بیچارہ ڈر کی وجہ سے مرد روکتا نہیں، اگر روک لیا تو شام کے کھانے کی چھٹی، ڈر رہتا ہے نہیں۔ کچھ لوگوں نے ہاں کہی ہے، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے سچ بولا ہے۔ سچ بھی لوگ اب تک ڈر کی وجہ سے کم بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے۔ عورتیں میلوں میں جائیں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ عورتیں تماشوں میں جائیں، یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے اور بیٹا غلام مصطفیٰ بن کے دکھائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ اور مردوں سے زیادہ نذرانے عورتیں دیتی ہیں مزاروں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ تیرے اوپر نا 4 لوگوں کا کرایہ ہوا ہے۔ سر میں درد ہو جائے تو کرا دیا کسی نے، بخار آ جائے تو کرا دیا کسی نے، ٹانگ میں درد ہو جائے، جادو ہے وہ بھائی، بیماری بھی رب کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے نا، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ کے آئے۔ اور ہم اسے جادو بتاتے اور سیدھی جا کے کریے بابا دیکھیو کل سے چکر آ گیا۔ اور بھائی کچھ مرض عورتوں کے فطری ہوتے ہیں جو 99% عورتوں میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سر میں درد عام طور پہ ہوگا، ٹانگوں میں درد عام طور پہ ہوگا، کمر میں درد عام طور پہ ہوگا، بدن ٹوٹنا عام طور پہ ہوگا، پیر میں تلووں میں آگ نکلنا یہ عام طور پہ ہوگا۔ اور وہ جو لٹیرا بیٹھا ہوا ہے نا بابا، اس نے یہی عادت کر رکھے۔ جیسے کسی نے آ کے کہا میاں ہاتھ دیکھیے، کہتا سر میں درد رہتا، آدھا ایمان لے آتی ہے، صحیح کہا۔ کہتا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہتی بابا سب جانتے ہو۔ کہا ٹانگیں بھی اٹھتی ہوں گی، کہا بالکل سچ کہا ہے۔ کہا تلووں میں درد رہتا ہے، کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں کیسے پتا؟ کہا تو نہیں جانتی، تیرے اوپر 5 جنات کا سایہ ہے، 6 لوگوں کا جادو ہے۔ خبردار ایسے ٹھگوں کے چکر میں مت آنا، ان بیماریوں کو دیکھ کے کسی کے آگے لٹنا نہیں ہے۔ تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے، اگر جادو ہے تب بھی علاج گھر میں ہے، جنات ہے تب بھی علاج گھر میں ہے، بیماری ہے تب بھی علاج گھر میں ہے۔ کہو کہ کدھر؟ میں کہوں گا قرآن کھول کے بیٹھ جا، اللہ ساری بیماریوں کو دور کر کے دکھائے۔ نعرہ
फैजान आला हजरत अजमत कुरान। तो बाबा कहते ही नहीं कुरान पढ़िए, क्योंकि बाबा को खुद नहीं आता। उससे क्या कुरान सुना तो कह रहा फकीर हैं, हमें क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई से, हम तो फकीर लोग हैं। फकीर नहीं है, गधा है। फकीर का मतलब नहीं जानते वो भाई। जिहालत को विलायत कहते हैं लोग, जबकि विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। हम अंधे हो गए, अंधे, और बस इतनी अकीदत आ गई है कि बस कोई कुछ कह दे गिर जाते। जानते हो फरमाया गया, अगर कोई बंदा इतना कमाल दिखाए कि अपने हाथ में सरसों जमा दे। सरसों समझते हैं? सरसों खेत में जो होती है जिससे तेल निकलता है, कड़वा तेल जिसका होता है सरसों। फरमाया गया अगर हथेली में जमा दे और सिर्फ शरीयत के खिलाफ वो नंगे सर पानी पी ले, फरमाया गया वो जादूगर हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। याद रखिए, शरीयत तोड़ के विलायत आसानी से नहीं मिलने वाली। ऐसे लोग जो शरीयत को फकीरी का लिबास पहना करके अलग करके कहते हैं हम वली हैं, तू चोर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। जिसे इल्म नहीं होगा उसे विलायत की हवा नहीं लग सकती, नहीं लग सकती विलायत की हवा। विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे वो इल्म कसबी हो या अताई हो। फरमाया गया। और अगली बात बता, जिसके दिल के अंदर राई बराबर भी इंतकाम का एहसास या जज्बा होगा, वो कभी वली नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने आपको कुछ कह दिया, तुमने कहा नहीं अभी इसको ठंडा करना है, आप वली नहीं हो सकते। मैंने आपको मार दिया, आपने गुस्से में सोचा कि मैं इसको जलील करूं, आप वली नहीं हो सकते। इंतकाम की हवा तक मेरे नबी के साथ में नहीं थी, एहसास तक पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी बदला नहीं किया, ख्याल तक बदले का नहीं आया। मेरे हुजूर ने माफ करने को किया था। आज तो पीरे मुगा बने बैठे और आग लगी है बदला लेने। आप कुछ भी नहीं हो, आप दलाल हो सकते हो, लुटेरे हो सकते हो, डाकू हो सकते हो, वली नहीं हो सकते हो। इसलिए कि वली वो नहीं होता जो बदले लेता है, वली वो होता है जो माफ कर दिया। समझ के मेरी बात? होश में आ जाइए, खाली चादरों पे ध्यान न दीजिए, तालीम पे ध्यान दीजिए। पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारी कौम के पास तालीम नहीं, हम सबसे पीछे हैं आज तालीम में। जिसको सबसे पहला सबक दिया गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आज वही सबसे पीछे है पढ़ने में। जबकि हमने तालीम को आम किया था, आज ही हम अभी जाएंगे। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, नाजायज फालतू के खर्च बंद करके उसी पैसे को कौम के बच्चों की तालीम पे लगाइए, ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके। करेंगे इंशाअल्लाह, आम करेंगे तालीम को इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ख्याल कीजिएगा। तो मैं बात कह रहा था कि जो मजा अपने आगे का उठा के देने में आता है ना, वो बचा कुचा खिलाने में मजा, बचा हुआ खिलाने में मजा। सोने लग गए आप लोग। जो मजा अपने आगे का उठा के देने में आता है, वो किसी को बचा हुआ देने में मजा नहीं आता। सुने आगे का उठा के देने की बरकत। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी, और हुजूर की एक आदत करीमा थी, जब भी कोई मेरे नबी से मिलने आता या हुजूर मुलाकात करते तो खैरियत जरूर पूछते थे। फरमाया करते थे कहो क्या हाल है, ये जरूर मेरे नबी पूछते थे। आज तो फुर्सत ही नहीं है किसी को पूछने की ना, फुर्सत ही नहीं है कोई ये पूछ ले किसी से कि क्या हाल है। हुजूर पूछा करते थे क्या हाल है। हुजूर के करीब से आगे आके बैठ गए मेरे नबी के पास। हुजूर ने फरमाया कहो क्या हाल है, कहते रब का शुक्र है।
حضور نے فرمایا ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، جبکہ حضور دلوں کے راز جانتے ہیں، اسی لیے میرے نبی نے یہ بات چھیڑی، ٹھیک گزر رہی ہے؟ کہنے لگے حضور کبھی فاقہ ہوتا ہے، کبھی افطار ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مل جاتا ہے تو شکر ادا کر لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو رب کی بارگاہ میں صبر کے سجدے کر لیتے ہیں۔ یہی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہمارا جی چاہتا ہم بھی ایک قیمتی موبائل خریدیں، کبھی جی چاہتا ہمارے ہاتھ میں بھی قیمتی گھڑی ہو، کبھی خیال میں آیا کہ اچھے کپڑے پہنے، نہیں خرید پائے تو کہتے ہیں رب نے تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے، ہمیں اتنا پریشان کر دیا گیا، کیا کریں نصیب ایسا بنایا گیا۔ خبردار کبھی یہ جملے نہ بولنا، اگر ہاتھ پیر سلامت ہے تو نصیب والے ہو، اگر آنکھیں سلامت ہے تو نصیب والے ہو، اگر بدن پہ 10,000 کا کپڑا نہیں تو کیا ہوا، رب نے ہاتھ پیر تو سلامت رکھے ہیں نا۔ ان سے جا کے پوچھو جو بیساکھی سے چل رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھو جن کو نظر نہیں آتا ہے، ان سے جا کے پوچھو جو زبان ہوتے ہوئے بول نہیں پاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کان تو ہے مگر سن نہیں پاتے ہیں، ان سے پوچھو قیمتی کیا ہے، وہ کہیں گے کوئی ساری کائنات لے لے، ہمیں آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت دے دے، پیروں سے چلنے کی طاقت دے دے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت دے دے، زبان سے بولنے کی طاقت دے دے، جس کا جسم سلامت ہے وہ قریب نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب سے بڑا امیر سی کے جی رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ کبھی رب کی ناشکری نہ کرنا، کبھی رب کی ناشکری نہ کرنا۔ نہیں ہے ہمارے پاس 20 لاکھ کی گاڑی تو کیا ہوا، چلنے کے لیے پیر تو دیے ہیں نا اس نے۔ ہم مولا تیرے اس فیصلے پر راضی ہیں، تو نے ہمارے پیر سلامت رکھے، تیرا احسان ہے، ورنہ ہم نے تو لوگوں کو کھچل کے چلتے دیکھا ہے، ہم نے گھٹنوں کے بل زمین پہ چلتے دیکھا ہے، ہم نے بیساکھی کے سہارے چلتے دیکھا ہے۔ تیرا احسان ہے مالک، تو نے بیساکھی کا محتاج نہیں کیا۔ نوجوانوں اگر ضرورت ہے پوری نہ ہونا، ناشکری نہ کرنا، اور مل جائے نا تو پھر عیاشی میں نہ اڑانا، اگر ہو تو پھر عیاشی میں نہ اڑانا، اس لیے کہ رب کبھی لے کے آزماتا ہے اور کبھی دے کے آزماتا ہے۔ سمجھ گئی یہ جو رب کبھی لے کے آزماتا ہے کبھی دے کے آزماتا ہے۔ وہ لے کے ایسے آزماتا ہے، میں غریب بناؤں گا، میں غریب بناؤں گا، میرے بندے تو کیا کرے گا، تو صبر کرے گا یا پھر کسی کی جیب کاٹے گا، بیاض کا پیسہ لے گا، سود کا بازار گرم کرے گا، کسی کی چوری کرے گا۔ حالانکہ رب سب جانتا ہے جو بندے کو کرنا ہے، لیکن کائنات کو دکھانے کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا۔ اگر رب کسی کو یوں ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، مالک اسے کیوں ڈالا گیا، یہ تو نیکی بھی کر سکتا تھا، یہ گناہ کب کر لیا اس نے۔ لیکن رب سب کو دکھانے کے لیے ایک بازار عام لگائے گا میدان قیامت میں، عمل بھی تو لے جائیں گے، ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ پھر اس کے موسم اس کے عالم میں جب ڈر و خوف کا عالم ہوگا، اسی عالم کے اندر پھر محبوب کو بلا کے کہے گا مصطفیٰ جو تیری شان کو نہیں مانتے تھے آج دکھائیں گے تیری عظمت کیا ہے، جو کہتے تھے نبی کچھ نہیں کر سکتے آج تیری پاور دکھانی ہے۔ محبوب بتا تو کیا چاہتا ہے، اگر کوئی جہنم میں بھی ہوگا اور آقا کہہ دیں گے رب اسے بھی نکالے گا اور زمانے کو بتائے گا دیکھو میرا محبوب وہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے، وہ ڈالا نہیں جاتا ہے، مرضی اس کی ہوتی ہے فیصلہ خدا کا ہوتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ حسن رضا نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نوجوان اگر غریبی آئے نا بہکنا نہیں، اپنے رب کو صابر بن کے دکھانا، اپنے رب کو صابر بن کے دکھانا، 2 سجدے اور زیادہ کرنا، کہنا مالک اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے اس دکھ میں خوشی ہے، یہ کہہ کے دیکھنا پھر اللہ کی طرح نوازتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیسی گزر رہی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مل جاتے ہیں، مل جاتا ہے یا رسول اللہ تو شکر کر لیتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا گھر میں تو پھر صبر کر لیتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں تم نے نکاح کیا، کہتے نہیں یا رسول اللہ، کہا کیوں،
کہ حضور غریبی کی وجہ سے کسی نے بیٹی نہیں دی. جب بندے نے یہ بات کہی تھی آقا مل جاتا ہے تو صبر کر لے، شکر کرتے، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے، اس وقت میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے. جب آنکھ میں آنسو آئے دیکھنے میں جبریل آ گئے. محبوب جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا، یہ بس کل دوپہر تک کا مہمان ہے، یہ کل دوپہر میں انتقال ہو جائے گا اس کا. اتنا کہا نبی جو جانوروں کا رونا گوارا نہ کرے، جس کی بارگاہ میں پرندے شکایت کریں تو وہ تڑپ جائے. حضور نے اس غریب غلام کے بارے میں سنا نا، یہ ظہر تک کا مہمان ہے، میرا نبی تڑپ گیا. حضور نے اس غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار اتنا غریب ہے، اچھا بتا، جانتے حضور یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، اچھا بتا کوئی حسرت ہے جو رہ گئی ہو تیری، کوئی تمنا ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. اتنا سنا اس نے رو کے کہا یا رسول اللہ 2 حسرتیں تھی. کون کون سی؟ کہنے لگے آقا ایک تمنا تو یہ تھی میرا نکاح ہوتا، میری بھی بیوی ہوتی، جب دنیا سو جاتی نا یا رسول اللہ تو میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی مصلی بچھاتی، وہ بھی رو کے رب کو مناتی، میں بھی رو کے رب کو منایا کرتا. حضور یہ تمنا ہے میری. فرمانے لگے تیسری خواہش. غلام کہتا یا رسول اللہ سنا ہے دنیا میں کوئی میٹھی چیز بھی ہوتی، آج تک غریبی کی وجہ سے میں نے میٹھا چکے بھی نہیں دیکھا. اتنی کثرت نہیں تھی اس وقت میٹھے کی جتنی آج ہے. ہر دکان پہ میٹھا، ہر گھر میں میٹھا نہیں. مہینے 10 سال 20 سال گزر جاتے تھے، لوگوں کو میٹھا میسر نہیں ہوتا تھا. اتنا غریب ہوں یا رسول اللہ کبھی میٹھا نہیں کھایا. تمنا تھی کاش میٹھا کھانے مل جاتا. محبوب کی آنکھ میں آنسو ہے. فرمایا کوئی بلائے میرے عثمان بن عفان کو. نبی کا غنی آیا. فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ آج ایسا میٹھا بنانا کہ کھانے والا بھی کھا کے یاد کرتا رہ جائے. حضور کس کے لیے؟ فرمایا میرے غلام نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، اس کے لیے میٹھا تیار کیا جائے. عثمان غنی میٹھے کے لیے چلے گئے. پھر فرمایا اچھا نکاح چاہتے ہو؟ جی. فرمایا خاندان میں کوئی لڑکی ہے؟ کہا ہاں میرے چچا کی بیٹی ہے. فرمانے لگے کیا اس نے بھی آپ سے شادی نہیں کی بیٹی کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شاید غربت کی وجہ سے توجہ نہیں کی. میرے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ اپنے چچا کو. اللہ اکبر. حضور کا فرمان دیکھے اور غلاموں کا ایمان دیکھے. بلایا گیا. آقا کیوں بلایا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہے جوان. جی یا رسول اللہ. کہا میری خواہش یہ ہے کہ تیری بیٹی کا نکاح میرے اس غلام سے کر دیا جائے. میری خواہش یہ ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ میرے اس غلام سے کر دیا جائے. گردن جھک گئی. محبوب بیٹی کی بات ہے، حکم دے تو ہنستے ہنستے جان دے دیں گے. کہے نا حکم کیا ہے؟ چاہیے آقا آپ کی مرضی جب چاہے نکاح کر دے. فرمایا جب اور تب نہیں، ابھی نکاح ہوا، اسی محفل میں نکاح ہوا. حضور نے اس غلام کے ساتھ اسی محفل میں نکاح کیا، اسی محفل میں نکاح کیا. بہت غور سے سننا. بات یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہاں سے بات چھیڑی تھی؟ اپنے آگے کو اٹھا کے کھلانا. یاد ہے نا یہ جملہ؟ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اور پھر وہ میٹھا جو حضرت عثمان نے بنوایا تھا وہ اس غریب کے دسترخوان پہ آیا. اللہ اکبر. شام ہو گئی، رات گزر گئی. جب اگلا دن آیا جبریل نے بتایا تھا یہ دوپہر میں انتقال کرے گا. حضور نے غلام کو بھیج دیا. فرمایا جعفر سے صحابی کے گھر چلے جاؤ جس کا کل نکاح ہوا تھا، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ. کیوں کہ اگر رونے کی آواز آئے تو دوڑ کے مجھے خبر کر دینا، دوڑ کے مجھے خبر کر دینا. غلام جا کے بیٹھ گئے. ظہر ہو گئی، کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے. میرے نبی نے کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہاں سے کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے. آقا کریم فرماتے پھر چلے جائیے. وہ پھر گئے، ظہر سے اثر تک بیٹھے رہے، پھر واپس آئے. آقا فرماتے ہیں کوئی رویا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی بھی کوئی نہیں رویا ہے. آقا کریم جانتے تھے جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو لوگ رویا کرتے ہیں، اس لیے غلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جا کے یہ پتا کرنا کوئی روتا ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں آقا کوئی نہیں رویا ہے. میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا.
کہتے میرے پروردگار یہ کون سا راز ہے؟ تو نے تو یہ کہا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے، بتانا بات کیا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب ہم نے جو کہا تھا وہ بھی سچ ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ کہا مالک راز کیا ہے؟ رب نے بتایا اے محبوب بات یہ ہے کہ کل تو آج اس کو دوپہر میں انتقال کرنا تھا لیکن یاد ہوگا آپ نے حکم دے کر کے عثمان سے اس کی پسندیدہ غذا حلوہ بنوایا تھا جو اس نے کبھی نہیں کھایا۔ جب شام کے میاں بیوی ایک دسترخوان پہ بیٹھے لا کر کے حلوہ رکھا گیا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، آواز آتی ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ محبوب اس کے آنگن میں اس کے دسترخوان پہ اس حلوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو تمنا لے کے بیٹھا تھا، یہ تو دیکھ رہا تھا آج جی بھر کے کھانا ہے، زندگی میں پہلی بار ملا ہے، آج پیٹ بھر کے کھانا ہے، زندگی میں پہلی بار ملا ہے۔ لیکن جانتے ہو محبوب جیسی آنے والے نے کہا تھا رب کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دیا جائے، کہا جب میری بات آئی نا اس نے بیوی کا چہرہ دیکھا، بیوی نے شوہر کا چہرہ دیکھا، کہتا شریک حیات پتہ تیری کیا رائے ہے؟ بیوی نے کہا سرتاج سنتے نہیں ہو کوئی رب کے نام پہ مانگ رہا ہے، جلدی کرو دیر نہ ہو جائے۔ اٹھا کے سارا میٹھا یہ دروازے پہ لے آیا، محبوب ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، اس نے چکھا نہیں تھا، جو زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی آج اس نے گلا گھونٹ دیا اس کا، اور سارا اٹھا کر کے یہ دروازے پہ لے کے آیا۔ محبوب جب دروازے پہ لایا وہ جو سائل آیا تھا اس نے میٹھا دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا تھا جا رب تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ کہا محبوب جب اس نے اتنا کہا اس کی خوشیوں کو مولا سلامت رکھے، کہا محبوب ہم نے فیصلہ بدل دیا، اس کی موت کو اس کی زندگی کے پروانے میں تبدیل کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، علامہ مفتی حماد ثقفی مراد آباد۔ کبھی آگے کا اٹھا کے دیا کرو، آگے کا اٹھا کے دیا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے نا تو پھر اتنا دے دیتا ہے جتنا ہم سے سنبھالا بھی نہیں جاتا ہے۔ عادی بنو اس چیز کے عادی، آگے کا اٹھا کے دینے کے عادی۔ لیکن غلطی کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مسجد میں کئی بار جانا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، اکثر جمعہ باہر ہی ہم لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ وطن تو سال بھر میں مشکل سے ملتا ہے، جمعہ پڑھنے میں کبھی کبھار مل جاتا ہے، اکثر باہر ہی رہتے ہیں، تو ہر جگہ کا یہ رواج دیکھا گیا جمعے کی نماز کے بعد نا کوئی رومال لے کر کے، کوئی ٹوپی لے کر کے، کوئی برتن لے کر کے مسجد کی صفوں میں لوگ گھومتے، کس چیز کے لیے؟ مسجد کے تعاون کے لیے گھومتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ لیکن جب گولہ کھلتی ہے نا مہینے دو مہینے میں تو اتنے گلے گلے نوٹ نکلتے ہیں، اس میں اتنے پھٹے پھٹے نوٹ نکلتے ہیں کہ وہ چل نہیں پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ پھٹے نوٹ چلتے ہوئے تو نہیں پھٹے ہوں گے آتے آتے؟ خود چل کے تو گولک تک نہیں آئے ہوں گے، میں نے دیے یا آپ نے دیے، ہم ہی لوگ تھے مسجد میں، اور کون تھا؟ یہ ہے کہ نہیں؟ یا تو میں نے دیا وہ نوٹ یا آپ نے دیے؟ کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 100 روپے دیے مسجد میں، لیکن نکال کے دیکھو گولک میں ایسا ٹیپ لگا ہوتا اس پہ کہ آدھا نوٹ اس 100 کے نوٹ کا ہوتا، آدھا دوسرے نوٹ کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہمارے دلوں کا محل ہے، ہمیں اتنا پیار ہے اپنے رب سے کہ ہماری جیب میں اگر 10 بھی 100 کے نوٹ ہوں گے نا تو اس میں سب سے پرانا چھانٹ کے ڈالتے ہیں گولک، جبکہ یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں نیا نوٹ ہو یا پرانا چلنا سو نہیں ہے۔ پرانا 100 کا نوٹ 90 میں نہیں چلے گا، نیا 100 کا نوٹ 110 میں نہیں چلے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات؟ تو جتنے کا نوٹ ہے اتنے بھی چلنا ہے، لیکن یہاں تیرے دل کا فرق دکھائی دے گیا، دل کا فرق دکھائی دے گیا جب تو نے نا جیب میں سے گڈی نکالی اور پرانا نوٹ نکالا۔ اللہ فرشتوں میں باتیں کرتا فرماتا دیکھ رہی ہوں اس کو، یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا اور سب سے پرانا نوٹ میرے لیے نکال رہا ہے اور امید کرتا میں نے قبول کر لیا، اسے مجھ سے اتنی پیار ہے کہ گلا سڑا میرے لیے نیا اپنے لیے۔ پھر آگے کہتا مسجد میں بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا رہے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज अपने रब की बारगाह में खर्च नहीं करोगे। पूरी गड्डी निकाल जेब से, जो सबसे प्यारा नोट है वो गोलक में डाल और कहते मालिक ये तो नोट है, अगर तू कहे तो जान भी देने के लिए हाजिर है। फिर देखो अल्लाह देता है क्यों। तो हम तो वहां भी डंडी मार जाते हैं, डंडी मार जाते हैं। पूरी सर्दी कपड़े पहने का नया, अगली सर्दी में जब नया स्वेटर या नई जैकेट खरीद के लाएगा तो बीवी से कहता पुरानी वाली लाना। कहा क्यों? कि भाई गरीबों को भी देना चाहिए। हमारे घर में गरीबों के लिए वो कपड़े होते हैं जो कोनी से फट जाते हैं, जेब से फट जाते हैं, साइड से उधड़ जाते हैं, जो हमारे पहनने के नहीं रहते। वो कहते हैं ये दे दो गरीब को, ये दे दो गरीब को, और फिर सीना चौड़ा करके चलते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ दे दिया। देना इसे नहीं कहते, देना सीख मदीने वाले से। हुजूर बैठे हुए हैं, एक बूढ़ी खातून आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह इजाजत दें तो मैंने आपके लिए कुर्ता तैयार किया है, मैंने आपके लिए एक कुर्ता तैयार किया है, खूबसूरत कुर्ता है। हुजूर मुस्कुरा के देख के कहते हैं लाओ ना मां, मुझे तुम्हारा तोहफा कबूल है। जब खातून ने तोहफा दिया, हुजूर ने उस कुर्ते को हाथ में लिया। खातून कहती है मुझे पहन के दिखा दे। हुजूर ने पहना। हुजूर फरमाते मां बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। अब उस बूढ़ी का अदब देखो। उसने कहा महबूब ये ना कहें आप कैसे लग रहे हैं, ये पूछिए कि ये कुर्ता आपके बदन पे कैसा लग रहा है। इतना खूबसूरत कुर्ता था कि सब हैरत से देख रहे थे। हुजूर के एक सहाबी गालिबन हजरत अबू जर गफारी उस कुर्ते को देख के बार बार कहते हैं वाह क्या नसीबों वाला कुर्ता है, क्या नसीबों वाला कुर्ता है, क्या मुकद्दरों वाला लिबास है। आका समझ जाते हैं, कहते लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है इसलिए बार बार बोल रहे हो। कहते या रसूल अल्लाह अगर मिल जाए तो मेरा नसीब। आका ने इतना सुना, सहाबा कहते हैं खबरदार आज पहली बार पहना के नबी ने, कुछ तो पहनने थे, इतनी जल्दी ना मांग। आका कहते नहीं, जब इसने मांग लिया है गुलाम के लिए हम ताखीर नहीं करेंगे, उतार के फौरन अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, दरबारे मुस्तफा। अच्छी जैकेट पहन के निकल जाए, कोई गरीब गौर से देखे तो चल में चल नजर लगाएगा। कहता बड़ी अच्छी लग रही है तो खरीद लेगा क्या? ये ताने होते हैं। महबूब ने नया कुर्ता उतार के दे दिया, नया। हुजूर जब उठ के चले गए ना तो सहाबा ने कुछ गुस्सा हुआ आपस में, कहने लगे यार तुम्हें ये कुर्ता नहीं लेना था, आज महबूब ने पहली मर्तबा इतना नया कपड़ा पहना था, आज तो ना लेते। कहने लगे यार मौत का कुछ नहीं पता है, ये इसलिए नहीं लिया मैंने कि ये बहुत खूबसूरत है, ये इसलिए नहीं लिया मैंने कि इसको मैं पहन के अच्छा लगूंगा, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं मरूं तो कफन की जगह मुझे हुजूर का ये कुर्ता पहना दिया, हुजूर का ये कुर्ता मुझे कफन में दे दिया जाए। अल्लाह महबूब की चौखट से कोई खाली नहीं जाता। हम कपड़े भी तब देते जब हमारे फट जाते, हमारे बच्चों के जूते छोटे आने लगे तब गरीब याद आता है, हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाए तब हमें यतीम याद आते हैं, जब उनके कपड़े पुराने हो जाएं तब हमें मोहताज याद आते हैं। ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वाकई चाहते हो रब की रजा तो जहां तुमने 2000 का सूट अपने बच्चे के लिए खरीदा है, 500 रुपए का नया जोड़ा किसी यतीम के लिए ले लिया करो। जहां तुमने 2000 के जूते अपने बेटों के लिए खरीदे हैं, 600 रुपए का जूता किसी गरीब के लिए खरीद लिया करो। जहां तुमने सर्दी के कपड़े 5000 के लिए अपने लिए लिए हैं, 1000 के कपड़े गरीब को पहना दिया करो। खुदा की कसम इधर गरीब राजी होगा, उधर काबे वाला खुदा राजी होगा। क्या पैगाम है मुफ्ती साहब? फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी। तो काम वो करें जो हुजूर ने हमें करके बताए, तरीके वो अपनाएं जो मुस्तफा के हैं। जलसे तो हजारों होंगे और सालों साल होते रहेंगे, हमारे जैसे भी कितने आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, बल्कि जितने आके गए हैं वो हमसे बेहतर थे और जितने आके जाएंगे वो भी शायद हमसे बेहतर होंगे।
لیکن یاد رکھیے گا خدا کی قسم خطیب چلے گئے ذکر مصطفیٰ آج بھی باقی ہے، لوگ چلے گئے لیکن ذکر مصطفیٰ آج بھی باقی ہے، زمانہ آتا رہا ہے جاتا رہا ہے لیکن دین مصطفیٰ آج بھی باقی ہے۔ یاد رکھیے گا دولت والے آئے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، شان شوکت والے آئے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے خدا کی قسم۔ لیکن آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ایک جوڑے میں زندگی گزار دی لیکن پوری زندگی حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے رہے، پوری زندگی مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا قبریں ان کی سلامت نہیں رہتی جو دولت لے کے جاتے ہیں، قبریں ان کی سلامت رہتی ہیں جو قبر میں عشق رسالت لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بھی تذکرے باقی رہے، نسلیں یاد رکھیں، تو یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر کہ محمد سے وفا تو بھی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں حضور کا کردار اپناؤ، ہمارے طریقے بگڑ گئے، عرسوں کی کثرت کو ذرا قلت میں بدلیے اور یہ بار بار کے زائد خرچوں کو کم کیجئے اور اس کو بچوں کی تعلیم پہ لگائیے، غریبوں کی تعلیم پہ لگائیے، جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ لگائیے۔ حیرت ہوتی ہے اپنے بیٹے کی شادی پہ بندہ 50,000 کی آتش بازی کر دیتا ہے، 50,000 کی آتش بازی، 50,000 کا ڈی جے، 20,000 ناچنے والیوں پہ تقریباً 1.5 لاکھ حرام کاموں میں بندہ پیسہ لٹا دیتا ہے اور پھر پوچھتا پھرتا ہے، کہتا بتاؤ موج آئی کہ نہیں آئی بیٹے کی شادی میں؟ وہ کچھ جھوٹے تعریف کرنے والے جہنم میں دھکیلنے والے کھڑے رہتے، کہتے مکھیا تیرے بیٹے کی شادی کا تو جواب نہیں تھی، ایسا دھمک ہو رہی تھی کہ کلیجے ہل رہے تھے لیکن موج آ گئی تھی۔ یاد رکھنا یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو تو نے آتش بازی میں لگایا ہے شاید یہ جہنم کا ایندھن تیرے گھر آیا ہو، تیری قبر میں آگ کا سبب نہ بن جائے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہی 1.5 لاکھ اٹھا کے کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بنا کے نکاح کرا دیتا نا، تیری بیٹی کے ساتھ اگر بیوہ کی بیٹی دلہن بنتی، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی یتیم دلہن بن جاتی، تیری بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جاتے، خدا کی قسم دنیا کے کھانے والوں کی دعائیں تیری کام نہ آتی جتنے غریب باپ کی غریب بیٹے کی دعائیں کام آتی۔ کیا پیغام ہے؟ زندہ باد لاجواب زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، جشن غسلورا۔ بالکل بند کر دو فالتو کی خرچ، نوجوانوں شادی سنت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق۔ اب تو ہلدی چل رہی ہے، ہلدی جلدی ہے نا ہلدی، ہاں بھائی ایک کی ہلدی ہے تو سب پیلے بنے گھوم رہے، شادی تو ایک کی ہوتی ہے نا جی، تو 6 مہینے کا بھی پیلا ہی پیلا ہے، 6 مہینے کا گود والے کو بھی پیلا پہنا رکھا کیونکہ ہلدی ہے۔ کیا ہے مسئلہ ہلدی میں کا جو ہے نا جی تمہیں نہیں پتا، تم تو مولانا لوگ ہو نا، تمہیں کیا پتا؟ اچھا ہمیں پتا نہیں ہے کہ مولانا ہلدی لگانے سے رنگ میں نکھار آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھینس کو ہلدی کھلا، ہلدی پلا، ہلدی لگا، اگر پیلی ہو جائے تو بات ہے، ڈھنگ دیکھو ڈھنگ، وضو نہیں کر رہا ہلدی نہ چھوڑ جائے، کپڑے بھی پیلے ہی پیلے، پہچان ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہوگا ابا سوچتا ہوگا چھوٹا بیٹا کون سا بڑا بیٹا کون سا، سب کے منہ پیلے پیلے، اور نکل نکل کے آتے ہیں نا گھر سے ایسا لگتا ہے کوئی تیسری مخلوق آ رہی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تیسری مخلوق سب پیلے پیلے چوٹوں کی طرح نکل نکل کے آئے۔ کیوں لگا رہے ہو ہلدی؟ رنگ نکھارنے کے لیے، گورے ہونے کے لیے؟ بند کریے ہلدی کی رسم کو، اس بے غیرتی میں آگ نہ لگاؤ۔ رسم بنا کے پیسے کی بربادی، شریعت کی نیلامی، طریقت کی نیلامی، عمل کی بربادی، گناہوں کی آبادی۔ اگر حسن چاہتے ہو ہلدی نہ لگا، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر، مسجد میں جا کے بیٹھ جا، خدا کی قسم ہلدی سے اتنا حسن نہیں آئے گا جتنا 10 دن کی عبادت سے اللہ حسن عطا فرمائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ لیکن یہ
10 دن کا 3 دن ہلدی میں ڈوبے گا، پھر شادی والے دن جا کے بیوٹی پارلر میں ڈوب جاتا ہے. اتنی میک اپ بلیچنگ چل رہی ہے. ہاں کہہ رہا جی بتا میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ پیر بچھا کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہہ رہا دکھتا ہے پیر. قاعدے میں بیٹھے نا تو پیر دکھتا موڑنے میں، اور جو بلیچنگ کرتے ہیں نا یہ بیوٹی پارلر والے ایسے ادھیڑتے ہیں جیسے کھال ادھیڑ رہے ہیں، تو بغیرت اف تک نہیں کرتا ہے. یہ ہے ہماری حالت. مطلب دنیا داری کے لیے کھال ادھڑ جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز سلیقے سے نہیں پڑھنی ہے، پیر میں درد ہونے لگتا ہے. ہاں اب دیکھیں آپ، بربادی ادھر ہی نہیں ہے، بیٹی والے بھی کم نہیں. وہ اس میں وہ لکھا ہوتا ہے، پہلے ایک اسٹیج بناتے ہیں وہ لوگ، کمرہ سجاتے ہیں، اس میں ہلدی لکھا جاتا ہے. ہلدی لکھا جاتا ہے. ہاں ہلدی، پھر اس کی ہلدی رگڑی جاتی ہے، پھر وہ ویڈیو بنا کے ڈالی جاتی ہے. حد ہو گئی بغیرتی کی. اور 3 دن ہلدی کے بعد بیوٹی پارلر. جب دیکھنے گئے تو اور تھی، نکاح کرایا تو اور تھی، اور جب چوتھی والا دن آیا تو پھر شکل اور تھی. اتنے رنگ بدل رہی ہے جیسے گرگٹ. کہہ رہے مولانا جب سے شادی ہوئی ہے سکون میں نہیں ہوئی. سکون میں ہوگا کہاں سے جب گرگٹ لے کے آیا. کنیز فاطمہ لے کے آ، تیرے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، بہاریں بھی آئیں گی. نعرے تکبیر، نعرے رسال، فیضان اعلی حضرت، پیغام اسلام، علامہ مفتی حماد قبلہ مولانا آبادی، شہدائے کربلا کمیٹی، سرزمین نکڑا بستی. سمجھے میری بات؟ مفتی صاحب بہت اچھا. دلہن بنی بیوٹی پارلر میں. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں کیا مزاج دیتی ہے؟ نکاح ہو جائے، دولہا دلہن اپنے گھر پہنچے، تو پھر افضل طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی رب کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں. یہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اس کی تو دن والی مشکل ہو گئی تھی. اس میں کہہ رہا مختار رضا صاحب کہ جی کہ ذرا نیت بتانا کیسے ہونی ہے. اسے شکرانے کی نماز کی نیت بھی یاد نہیں. چلو نیت بتا دی تو نیت باندھ کے کہہ رہا آپ کیا پڑھنا ہے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. حکم یہ تھا کہ گھر جا کے 2 رکعت پڑھتے اور پھر ایک دوسرے کی محبتوں کے لیے دعائیں مانگتے، ایک دوسرے کی دعاؤں میں محبت مانگتے. لیکن پڑھے وہ جس کا ہو وضو، اور جو منہ پہ میک اپ کر کے آئی ہے وہ 2 رکعت کے لیے 10,000 میں آگ نہیں لگائے. صحیح بات. وہ تو بت بن کے بیٹھ جاتی ہے، بت بن کے بیٹھ جاتی ہے. اے میری بیٹی، میری قوم کی شہزادی، شاید تجھے یاد رکھی ہے تو میں تجھے یاد دلا دوں، یہ تیرا حسن محبت پیدا نہیں کرے گا. بیوٹی پارلر سے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے، تیرے میک اپ سے شوہر کے دل میں عزت پیدا نہیں ہوگی. مت لگا کوئی کریم، مت جا بیوٹی پارلر. جو صورت ہے، جو شکل ہے، وہی لے کے سسرال آ جا. مصلا بچھا دے، چولی پھیلا کے رب کی بارگاہ میں شوہر کی محبت مانگ لے. جب تک زندہ رہے گی تیرا شوہر صرف تجھی سے محبت کرتا رہے. لاجواب، لاجواب، زندہ باد. لیکن دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سبحان اللہ. حق بات ہے، حق بات ہے. حق ہے، حق ہے. یہ بیوٹی پارلر پہ جانا حق ہے. بہت اچھا پیغام، ہاں بہت ضروری. بند کرو. میری بہن بیٹی 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھ، پھر دیکھ اللہ تیرے چہرے میں کتنا حسن عطا فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں سفید ہونا حسین ہونا ہے. نہیں، سفید ہونا حسین ہونا نہیں ہے. سفید کو حسین نہیں کہا جاتا. خدا کی قسم اگر سفید کو حسین کہو گے تو پھر میرے نبی کا بلال تو بہت حسین ہے، بہت حسین ہے، بہت حسین ہے. حسن کا تعلق سفیدی سے نہیں ہے، حسن کا تعلق کشش سے ہوتا ہے، کشش سے ہوتا ہے.
حسین وہ ہے جسے دیکھ کے پھر سے دوبارہ دیکھنے کو من کرے، اور یہ کشش رب کی توفیق اور اس کی قدرت سے پیدا ہو. سمجھ کے میری بات؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ فالتو کے ناجائز خرچے بند کرو، شادیاں آسان کرو. اور آخری بات، یہ جو شادیوں میں کھانے کی بربادی کر رہے ہو نا، اسے بھی ختم کرو. ایک تو وہ چل رہا ہے نا، کہتے ہیں اسٹینڈنگ میں کھانا، بوفے سسٹم، بوفیلو سسٹم کے لیے کرو. بوفیلو بھی گائے بیل بھینس ایسی کچھ آتا ہے نا، کھڑے ہوتے کھانا. اور حالات یہ ہوتی ہیں جس پہ آگے ڈونگ آ گیا نا، وہ دوسرے پہ جانے نہیں دیتے، آدھا کھاتا آدھا پھینکتا ہے. تم صرف اتنا سوچو، ہمارے گھر میں جب آدھا کلو گوشت آتا ہے نا اور ہم 5 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہڈی کو چوس کے پھینکتے ہیں، لیکن بیٹی والے کا رکھا ہوا کھانا حرام میں ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے اس میں پیسہ ہی نہیں لگا. تمہیں تو یہ لگتا ہے نا خالی ایک ڈونگا قورمہ ہے، چکن ہے. تم نہیں جانتے ہو کسی غریب باپ کی 18 سال کی محنت لگی ہوتی ہے اس کھانے میں، کسی غریب کی 20 سال کی کمائی لگی ہے اس میں، کسی غریب کے 15 سال لگے ہیں اس میں. پھینکا نہ کرو، وہاں بھی سنت کے مطابق کھایا کرو. جتنی ضرورت ہے اتنا لو اور جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے بچے کھانے سے کسی باپ کی بیٹی کا یا بیٹی کے باپ کی عزت بچ جائے گی، مرنے کی دیر ہے. مدینے والا تیری قبر میں تیری عزت بچانے خود تشریف لے آئے. اس لیے کھانے کو ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ فرمایا گیا محبوب نے، میرے غلاموں کھانے کی عزت کرنا، اگر یہ روٹھا تو دوبارہ نہیں ملے گا. رزق کی قدر کرنا. پھینکیں گے تو نہیں انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ. پھینکیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ، نہیں پھینکیں گے. کوشش یہ کریں کہ ہم اتنا کھائیں جتنا، اتنا لیں جتنا ہماری خوراک ہے. اور بیٹی والوں کے ہاں تو آدھی خوراک کھایا کرو یار، آدھی خوراک کھایا کرو، آدھی خوراک کھایا کرو. اور آئندہ جلسے میں شابر بھائی انشاءاللہ کرسی پہ بیٹھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ برات میں نہ جانا ہی اچھا ہے. کھا پی کے چلے جاؤ تو کیا برا ہے، کھا پی کے جاؤ، نکاح میں شرکت کے لیے جاؤ نا، کھانے کی نیت سے جا ہی کیوں رہے. ہاں اگر کھانے کے لیے جاؤ گے تو پھر معاملہ خراب ہے. بس اتنی بات سمجھ لو میرے بھائی. ہمارے حضور نے جب بیٹی کو رخصت کیا کوئی بارات نہیں تھی، کوئی بارات نہیں تھی. لینے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل. حضور بیٹی کو رخصت فرما دیجئے. تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا بارات منگاؤ، 10 لوگ لاؤ، 4 گھوڑے لاؤ، 5 لوگ آگے پیچھے والے ہوں. فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ کا دروازے پہ عقیل آیا ہے، خبر آ گئی ہے آج بیٹی رخصت کرنی ہے، کوئی نئی سی چادر ہو تو لے آؤ، نئی سی چادر ہو تو لے آؤ. ام سلمہ اندر گئی، توڑ کے آ کے میں بغل میں ایک چادر لے کے کھڑی ہو گئی. محبوب نے فرمایا ام سلمہ نئی چادر نہیں ملی؟ کہتے یا رسول اللہ گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے. فرمانے لگے کوئی تو ہوگی نا چادر. ام سلمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، چادر نکالی. محبوب بس یہ چادر ہے. میرے نبی نے جب کھولی اور پیبند دیکھے آنکھیں برسنے لگ گئی. حضور روتے جاتے تھے، پیبند گنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، گنتے جاتے تھے. سامنے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا کھڑا ہے، خاتون جنت کھڑی ہیں. حضور نے بیٹی کے سر پہ وہ چادر ڈالی. فرمایا فاطمہ یہاں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، قیامت میں جنت کی سرداری کی چادر میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں. یہ کنڈیشن ہے. اور آج رخصتی کے ٹائم تو چھوڑیے، جو استقبال چل جانا برات کا، ویلکم. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. قوم کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا. اس کی گاڑی بھی سسرال کے گیٹ پہ رکتی ہے جا کے سیدھی. کسی کی بات ہو نہ ہو، داماد کی بات فون پہ ہو رہی ہے.
یہ کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے کے بگڑنے کی. بند کرو یہ سارے تماشے. اگر استقبال کرنا ہے، خیر مقدم کرنا ہے، مرد کریں، لڑکیاں نہیں. ریبن کاٹنا، کیک کاٹنا، جوس پلانا، دودھ پلانا، لڑکیوں کا آگے بڑھ کے پھول ڈالنا، یہ ساری خرافاتیں ہیں. یہ بند کر کے نکاح اتنا آسان کر دو کہ غریب بیٹیاں بھی مسکرانے لگ جائیں، بے بس لوگ بھی مسکرائیں، اور انہیں فخر ہونا چاہیے. خدا کا شکر ہے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، دولت عین ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا دین تو سینوں میں موجود ہے. انشاءاللہ اس بات کو کوشش یہ کریں یہ فضول کی رسمیں بند کریں. فرمایا گیا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ فضول خرچوں سے بچیے، اچھی جگہ پیسہ لگائیے، نیک جگہ پیسہ لگائیے، اور جب دیں تو دل کا اچھا لگنا چاہیے. وہ دیں، میلہ نکال کے نہیں دینا ہے، میلہ نہیں دینا ہے. ہم تو زکوٰۃ میں بھی وہ مال دیتے ہیں جو گلا سڑا مال ہوتا ہے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرا دیا کروں، اس لیے کہ جب ہم دل کے صاف ہوتے ہیں تو اللہ ہماری عبادت قبول فرمایا کرتا ہے. بس جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. سفر رہا، چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ. میں پھر بھی 1 گھنٹہ 15 منٹ کے اوپر جا چاہتی ہوں میری سوچ، مگر میں پھر بھی ہمت کر رہا ہوں. بھائی نے شجرے کو کہا ہے، کوئی دیکھیے کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. محبتوں کا مطلب یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے مشکل ہو جائے. جتنے لوگوں نے اتنے پیار سے بیٹھ کے سنائے، میری دعا ہے اللہ اس وقت تک ہم میں سے کسی کو موت نہ آئے جب تک نبی کی چوکھٹ کی حاضری نصیب نہ ہو. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں اس چیز کا کبھی بھی عادی نہیں بنا کہ 10-20 ہزار کا مجمع ہو تب محفل کامیاب ہوتی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں 4 ہو مگر مصطفیٰ کے چاہنے والے ہونے چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کئی بھائیوں کی آنکھیں بھی بھیگی ہیں، کئی روئے بھی ہیں. خدا کی قسم یہ چند آنسو لوگوں کی رات بھر کے کھڑے ہو کر کی عبادت پہ بھاری پڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن ہے. بھائی اگر آنسو نکل جاتے ہیں تو بات بڑی ہو جاتی ہے، بات بڑی ہو جاتی ہے. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ اس محفل کو برکتیں عطا فرمائے. ہاں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. کمیٹی والوں مبارکباد کے لائق ہو. یہ محفل بڑی کامیاب ہے اور تمہاری عاشقی اور تمہاری توجہ اور تمہارے جذبے نے بتا دیا کہ محفل سیدھی حضور کے مدینے گھوم کے آ رہی ہے. حضور کے مدینے میں حاضری لگی ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.